نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بیان کی شروعات ایک کہانی سے کر رہے ہیں۔ تین دوست ایک تفریح کے لیے نکلے اور نکلنے کے بعد ان لوگوں کا ارادہ ہوا کہ چلو آج جو ہے ایک سوئمنگ پول میں جا کر تیریں گے۔ تینوں سوئمنگ پول کے پاس پہنچے اور تیرنے کے لیے پورا ریڈی ہو کر تینوں جو کچھ بھی معاملات تھے طے کر کے وہاں پہنچے۔ اب تینوں تیار تھے کہ وہ تیریں۔ تینوں میں سے پہلے دوست نے چھلانگ لگائی اور وہ سوئمنگ پول میں تیرنے لگا ہر طرف۔ دوسرے دوست نے بھی چھلانگ لگائی اور وہ بھی تیرنے لگا، اور تیسرا جو دوست تھا وہ اس سوئمنگ پول میں اترنے کے لیے ڈرنے لگا کہ آخر اتریں گے کیسے۔ وہ کنارے پہ ہی تھا، خالی پیر ہی پانی میں چھوڑا تھا۔ جو دوسرا نمبر کا دوست تھا وہ اس کے پاس آ کر کے ہانپنے لگا اور کہا ارے تو نیچے نہیں اترا۔ تیسرے والے نے دوست کہا ارے بھائی تو اتنی جلدی آ گیا، دیکھ وہ تو تبھی سے تیر ہی رہا ہے۔ دوسرے والے نے کہا کہ میرا اسٹیمنا اتنا نہیں ہے، اور وہ تیسرا والا ایک کافی طویل عرصہ تیرنے کے بعد وہ باہر آیا کرتا۔ تو سوئمنگ پول میں تیرنے کے لیے تو یہ تینوں گئے۔ ایک وہ بھی گیا جو تیرنا ابھی سیکھ رہا ہے، جسے پوری طریقے سے تیرنا نہیں آتا ہے۔ وہ پانی میں اترنے کے لیے بھی ڈرتا ہے۔ ایک وہ بھی گیا ہے سوئمنگ پول کے پاس۔ ایک وہ گئے جس کا اسٹیمنا بہت کم ہے، وہ بھی گیا ہے۔ اور ایک وہ گئے جو ہر طریقے سے جو ہے تیر سکتا ہے، اس کا اسٹیمنا بھی اچھا ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ان تینوں میں اگر سوئمنگ کی ریسنگ کرائی جائے تو ریسنگ میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ آخر یہ سوئمنگ کی ریس میں کس کو اتارا جا سکتا ہے ان تینوں میں؟ تو آپ آنکھ بند کر کے کہیں گے کہ وہ پہلا نمبر کا تھا، کہ جو اچھے سے تیرنا بھی جانتا ہے، جس کا اسٹیمنا بھی اچھا ہے، اسی کو جو ہے سوئمنگ کے ریسنگ میں اترنے کی چانسز ہے۔ باقی جو دو جن تھے جس کا اسٹیمنا صحیح نہیں ہے اور جس کو تیرنا ہی نہیں آتا ہے، ان کو کیسے سوئمنگ ہے جو ریسنگ میں ان کو کیسے اتار سکتے ہیں؟ یہ تو اتر ہی نہیں سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ اللہ رب العزت کی معرفت نفس مطمئنہ والے کو ہو سکتی ہے، ہر کسی کو اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ وہ جس کو تیرنے آئے اور اس کا اسٹیمنا بھی اچھا ہے، جس کا نفس ابھی نفس امارہ ہی ہے، جس کو ابھی تیرنے آتا ہی نہیں ہے، وہ بھی رب کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ جو ابھی تیرنا سیکھ رہا ہے، نفس لوامہ ہے، وہ بھی ابھی جو ہے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ جس کا اسٹیمنا صحیح نہیں ہے، جو نفس ملہمہ ہے، وہ بھی رب کی معرفت حاصل کرنے، رب کا قرب پانے کی جو ہے اس میں تاب نہیں ہے۔ رب کی تاب اگر کوئی پا سکتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہے، اور نفس مطمئنہ گویا اس تیراک کی طرح ہے کہ جو اچھی طریقے سے تیر سکتا ہے اور اچھی طریقے سے ریسنگ کے اندر اتر سکتا ہے، اور اس کا اسٹیمنا بھی زبردست ہے۔ تو نفس مطمئنہ کی یہ وصفیت ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس نفس کو اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا ہے، وہ نفس امارہ نہیں ہے، نفس لوامہ نہیں ہے، بلکہ وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر۔
تو رب کی طرف رجوع اور اس کی طرف دوڑنا، اس کی طرف چلنا، اس کے قرب میں جانے کی صلاحیت نفس مطمئنہ میں، ہر نفس میں وہ صلاحیت نہیں ہے. اور نفس مطمئنہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ رب کی طرف آگے بڑھے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ نفس لوامہ بھی پہنچ سکتا ہے تو بالکل اس کی ویسی حالت ہے کہ وہ تو اترتے ہی ہار جائے گا، یہاں وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. صرف وہ خیالی خیال میں یہ کر سکتا ہے کہ میں جیت لوں گا ریس، میں جو ہے اتر لوں گا اور میں پا جاؤں گا، اور وہ خیالی خیال میں خیالی طور پہ وہ جیت سکتا ہے. لیکن حقیقت کے میدان میں جب وہ اترے گا تو وہ اترتے ہی ہار جائے گا. اور جس کا اسٹیمنا کم ہے اگر وہ بھی اترتا ہے تو وہ بھی کیا کرے گا؟ وہ بھی یہ صرف خیالی خیال میں ہوگا کہ تیرنے تو آتا ہے میں جیت لوں گا، لیکن عملی میدان میں آنے کے بعد وہ بھی پار نہیں ہو سکتا. اگر کوئی رب تک پہنچ سکتا ہے، رب کی معرفت صحیح معنی میں جس کو ہو سکتی ہے، وہ اطمینان والے نفس کو ہو سکتی ہے. یاد رکھیے، جو کھائی میں ہوتا ہے، جو کھائی میں ہوگا تو وہ بہت ساری غلطیاں کر دے گا، اور جو اطمینان میں ہوگا وہ غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے. تو جب تک آپ کا نفس نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، تو آپ کے اندر ایک عجب طریقے کی بے چینی، عجب طریقے کی جو ہے بے قراری ہوتی ہے، گھائی ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ نفس غلطی کر بیٹھتا ہے، اور یہ اور بلند سے بلند مقام کی جانب پہنچنے کے بعد بھی پھسل جاتا ہے. لیکن نفس لوامہ سے آگے بڑھنے کے بعد جب نفس مطمئنہ کا مقام آتا ہے تو نفس مطمئنہ میں یہ صلاحیت رہتی ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے، کائنات کے اسرار کو سمجھنے کی صلاحیت بیدار کرتا ہے. اور کچھ لوگ ابھی اللہ والوں کو چیلنج کرنے نکلے ہیں کہ بھائی یہ صوفی لوگ تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو جن کو جو دعوت دینی ہے، بہت سارے لوگ انجینئر بن کے آئے ہیں، بہت سارے لوگ عالم بن کے آئے ہیں، بہت سارے لوگ ڈاکٹر بن کے آ رہے ہیں، کیا کیا بن کے آ رہے ہیں، اور صوفیاء کرام کو جو ہے چیلنج کر رہے ہیں، جن کو خود اپنے نفس کی خبر نہیں کہ ان کا نفس در حقیقت یہی خبر نہیں نفس کس کو کہتے ہیں. وہ اپنے برے خیالات کو نفس کہتے ہیں. ارے نفس سے برے خیالات آتے ہیں، برے خیالات نفس نہیں ہے. ابھی تو نفس کی پہچان ہی نہیں ہے. ہاں تو نفس مطمئنہ کے ساتھ آ کے اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ اور تیرا سوال پیش کر. جب نفس مطمئن ہو جائے گا تب سوال ہی نہیں آئے گا، کیونکہ تب تو صاف نظر آئے گا. تو خود نفس امارہ کے اندر موجود ہے تو تجھے اللہ والوں کی بات کہاں سے سمجھ میں آنے والی ہے؟ تو جو خود نفس امارہ کے اندر موجود ہے وہ اللہ والوں پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ صوفیاء کاملین پر اعتراض کر رہے ہیں. تو ہماری تو کھلا چیلنج ہے، اگر آپ اپنے نفس کو نفس میں مطمئنہ بنا چکے تو آ کے بیٹھو. پھر آگے بات ہوتی ہے کہ بات کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب نفس اطمینان والا ہوتا ہے، کہ اطمینان والے نفس کے وہاں جو بحث و مباحثے نہیں ہوتے. کہ اطمینان والی نفس جب رہتا ہے تو وہ صرف توجہ ڈالی جاتی ہے، اور اطمینان والی نفس جو ہے نا اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور اس کو سب صاف صاف نظر آنے لگتا ہے. اس کو وہاں گویا وہ ایسا تیرتا ہے گویا اسے ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر کی ہلکی سے ہی حرکت سے بھی وہ آگے تیر جاتا ہے، اسے ہاتھ مارنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. وہ بالکل جیسے مچھلیاں تیرتی ہے جن کو بہت حرکت کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی میں بالکل مچھلی کی طرح تیرنے لگ جاتا ہے. تو جو نفس مطمئنہ والا اس کیفیت میں رہتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے نفس کو اطمینان کے مقام تک، نفس کو مطمئنہ والا بنانا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ تمہارا نفس اطمینان کے مقام پہ آیا ہے کیا. اور جو مرشد کامل کی بارگاہ میں جو ہم حاضر ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں جو ہم تعلیم و تربیت جو تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ اسی لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو اطمینان والا بنا سکیں. یہ جو بے قرار، یہ جو پریشان، یہ جو جلد باز،
اور یہ جو بہت زیادہ بگاڑ والا جوش رکھنے والا بگڑا ہوا جوش، یہ سب کچھ جو گئے صحیح معنوں میں اطمینان کے مقام پہ لا کر کے اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے ہم مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اور یہ پیر کامل ہی کرا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت، اس کی سیکھ پیر کامل ہی دے سکتا ہے، جیسے قرآن کے علم کو قرآن کا عالم ہی دے سکتا ہے، جیسے وکالت کے علم کو کوئی وکیل ہی پڑھا سکتا ہے، انجینئرنگ کے علم کو کوئی انجینئر ہی بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سامنے والا خود سے کوشش ہی نہیں کرے انجینئر بننے کی، تو انجینئر کا علم جو انجینئر سے اگر کچھ سکھائے تو بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ کتاب اللہ کا عالم کتنا علم دے، اگر سیکھنے والا سیکھنا ہی نہیں چاہے تو کتاب اللہ کا عالم اسے کوئی علم نہیں دے سکتا۔ وکیل کتنا ہی سکھانا چاہے، اگر کوئی وکالت سیکھنا ہی نہیں چاہے تو اس کو کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر سیکھنا ہو تو سیکھنے کے لیے اگر کوئی وکالت سیکھنا ہے تو اسے وکیل کے پاس جانا ہوگا۔ کسے علم قرآن حاصل کرنا ہے تو عالم قرآن کے پاس جانا پڑے گا۔ کسے اگر انجینئرنگ کرنا ہے تو انجینئر کے پاس سے سیکھنا پڑے گا۔ لیکن کوئی کہے کہ نہیں، ہمیں جو ہے انجینئر کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر آپ انجینئر نہیں بن سکتے ہو۔ آپ کہتے ہو مجھے کسی وکیل کی کوئی گائیڈنس، کوئی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ماہر وکیل بن ہی نہیں سکتے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ مجھے جو ہے کتاب اللہ کے عالموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ عالم بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ فتنہ مچانے والا بنو گے، جس بھی فیلڈ میں جاؤ گے وہاں بگاڑ پیدا کرنے والا تو بن جاؤ گے، وہاں سدھار پیدا کرنے والا بن نہیں سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو علم روحانیت ہے، جو قرآن کے علوم اسرار کے عالم ہے، تو اگر ان نفس کو سیدھا کرنا ہے تو اس پیر کامل کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر نفس کو اطمینان والا بنانا ہے تو وہ جو نفس کے تمام نشیب و فراز سے، اس کی تمام عیاریوں سے جو واقف ہے اس کے پاس بیٹھنا ہی پڑے گا۔ اور نفس اگر مطمئنہ نہیں بنتا ہے تو وہ اس معرفت کی راہ میں تو آگ ہی نہیں سکتا۔ اس معرفت کی راہ میں بس جو نفس مطمئنہ جس کا نہیں ہے، وہ صرف تیرنے کو اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جیسا کہ ایک آدمی جسے تیرنا نہیں آتا ہے اور وہ دوسرے کو تیرتا ہوا دیکھ لے، یا کہیں کتابوں میں تیرنے کی بات پڑھ لے اور اسے علم ہوتا ہے کہ تیرنا اس کو کہتے ہیں، وہ اتنا ہی تیرنا جان سکتا ہے۔ وہ تیر کر تیرنا حقیقت میں ہوتا کیا ہے، رب کی معرفت، رب کو جاننا پہچاننا حقیقت میں ہوتا کیا ہے، یہ تو جب نفس مطمئنہ والا ہوگا تبھی وہ اس کے اندر جب اسٹیمنا کے ساتھ تیرے گا اور لمبے ٹائم تک تیرے گا، تبھی اسے سمجھ میں آئے گا کہ آخر تیرنا کیا ہوتا ہے، اور تیرنے کی جو اس معرفت کے جو مقاموں کو پانا کیا ہوتا ہے۔ اور جس کا اسٹیمنا بھی کم ہے وہ بھی ذرا سی موڑ پہ ہار جائے گا، لیکن اسٹیمنا رکھنے والے کے لیے یہ امکان ہے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں پریکٹس کرے تو اس کا اسٹیمنا بڑھ سکتا ہے اور وہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جس کا نفس مطمئنہ ہو ہی نہیں تو وہ اس راہ میں منزل نہیں پا سکتا، اس راہ میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو اطمینان والا بنانے کے لیے مرشد کامل کی بارگاہ بیٹھے، بے حد ضروری ہے۔ اگر رب کی معرفت تفصیل کے ساتھ اور کافی گہرائی کے ساتھ جاننا ہے تو اس کے لیے آپ کو نفس کو اطمینان کے مقام پہ لانا ہی ہوگا، اور نفس یہ مرشد کامل کے چوٹ دیے بغیر، مرشد کامل کے آزمائش کیے بغیر آپ کا نفس اطمینان والا، نفس مطمئنہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیر ہی آپ کو مجاہدے میں ڈالے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک پیر ہونا چاہیے، کیونکہ پیر جب آزمائش لے گا تو مرید کے نفس پر بھاری گزرے گا تو وہ بھاگ کر کے دوسرے پیر کے پاس جائے گا۔ تو پیر کا تو کام ہے کہ نفس کو اطمینان کے مقام پہ لے کر آئے، اگر اطمینان کے مقام پہ نہیں لائے گا تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا، پھر وہ جب بار بار پیر بدلتا بیٹھے گا کہ نہیں اس کے نفس کو بھاری گزرا دوسرے کے پاس، نفس میں بھاری گزرا تیسرے کے پاس، نفس میں بھاری گزرا چوتھے کے پاس، وہ ایسا ہی بھاگتا رہے گا۔
اور ایسے ہی بھاگتا رہے گا پھر کیا ہے؟ تو ایسے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرتد طریقت ہے، کہ جب یہ نفس کے لیے بھاگتا رہے گا تو یہ مقام تک پھر یہ معرفت کی راہ میں نہیں چل سکتا۔ ہاں لیکن جو ایک پیر کے پاس اور جب وہ آزمائش لے اور نفس کو سختی میں ڈالے اور وہ اس کو برداشت کرنا اور نفس کو جو ہے مجاہدے میں ڈالنا سیکھ لے، اور یہاں تک کہ نفس کی مخالفت کرتے کرتے نفس کو کنٹرول میں رہ کر نفس کو نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچاتے، تو یہی اس کے مقام منزل کی شروعات ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس مطمئنہ بنانا کتنا ضروری ہے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔